عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معہ شیخ قال یا فلان من ھذا معک قال ابی فقال فلا تمسی امامہ ولا تجلس قبلہ فلا تدعوہ باسمہ ولا تستصب لہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ قال من ھذا معک، تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا باپ ہے۔ قال ابی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں تجھے 4 نصیحتیں کرتا ہوں۔ فلا تمسی امامہ، پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تو اپنے باپ کے ساتھ سفر کرے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ باپ کے قدم سے آگے تیرا قدم نہ ہو۔ ولا تجلس قبلہ، دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تو اپنے باپ کے ساتھ نشست کر تو یہ خیال رکھنا ہے کہ باپ سے پہلے تو نہ بیٹھے، یعنی پہلے تیرا باپ بیٹھ جائے تب تم نے بیٹھنا ہے۔ اگر تو پہلے بیٹھ گیا تو یہ تیرے باپ کی بے ادبی ہوگی۔ اور سفر کرتے وقت اگر تیرا قدم آگے نکل گیا تو یہ بھی باپ کی بے ادبی ہے۔ اور پھر تیسری نصیحت فرمائی فلا تدعوہ باسمہ، کہ اپنے باپ کا نام لے کر کبھی نہ بلانا۔ اگر نام لے کر بلائے گا تو یہ بھی تیری باپ کی بے ادبی ہوگی۔ پھر فرمایا فلا تستصب لہ، کہ اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دینا۔ تو وہ نوجوان عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بیٹا اپنے باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، کوئی اپنے باپ کو گالی نہ بھی دے، کسی کے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے گا، تو یہ ایسے ہے جیسے وہ خود اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ یعنی تو اگر کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بدلے میں تیرے باپ کو گالی دے گا، تو اس لیے اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دینا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا مقام بیان کیا ہے، باپ کی عزت، باپ کی عظمت اور شان بیان کی ہے، باپ کا وقار بیان کیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رضی اللہ فی رضی الوالد وسکت اللہ فی سکت الوالد، کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر تو نے باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر تو نے باپ کو راضی رکھا تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مخلوق میں اگر مخلوق کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ وہی ماں جب اپنے خاوند کو، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، تو اس سے باپ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انما انا لکم مثل والدی لوالدہ اعلمکم او کما قال علیہ السلام۔ یہ مثال حدیث مبارکہ میں مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیو، میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جس طرح اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے۔ تو اس میں باپ کی عظمت اور باپ کی شان کا اظہار کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے۔ اعلمکم، اس لیے کہ میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ باپ بھی زندگی میں رہن سہن سکھاتا ہے، چلنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، طور طریقے بتاتا ہے زندگی کے، تو باپ بھی سکھاتا ہے، اسی طرح استاد بھی سکھاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جس طرح اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی باپ ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما جنتک و نارک او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ اگر تو انہیں خوش رکھے گا، ان کی عزت کرے گا اور ان کا ادب کرے گا تو وہ تمہارے لیے جنت ہیں، اور اگر تو انہیں پریشان کرے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا تو وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اب خود فیصلہ کرنا ہے انسان نے کہ اگر اس نے جنت حاصل کرنی ہے تو ماں باپ کی عزت کرنی پڑے گی، ادب کرنا پڑے گا، نافرمانی نہ کرے گا۔ اور اگر جہنم کا ایندھن بننا ہے تو پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا پھرے، بے ادبی کرتا پھرے تو وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی بھی حضرت ابو دردہ ہیں۔ ان ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فودے ذالک الباب اوے فضح او کما قال علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب تجھ پر منحصر ہے کہ تو اسے ضائع کرتا ہے یا محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف دیکھیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ کی شان، کیونکہ کچھ احباب نے مجھے یہ کہا تھا
کہ باپ کی شان کم بیان ہوتی ہے بنسبت ماں کی شان. یعنی محافل میں اور باقی جہاں بھی جائیں تو خطبہ حضرات ماں کی شان بیان کرتے ہیں اور ہے بھی، اور ثناخوان حضرات جو ہیں وہ بھی ماں کی شان زیادہ شاعری ان کے پاس ہے اور وہ بیان کرتے ہیں، لیکن باپ کی شان کیا ہے یہ بھی کبھی بیان کریں. تو میں نے چاہا کہ آج میں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں باپ کی شان بیان کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک صحابی حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہاتھ میں تلوار لوں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جنگ کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ اپنی جان دے دوں. آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلَكَ والدان، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم. تو حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر، وہ تیرے لیے جنت ہیں. یعنی جہاد سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت ہے. جہاد بڑا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جان قربان کر دینا شہید کا بڑا رتبہ ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک سورہ اعراف ہے، وہ مقام اعراف کہاں ہے؟ امام طبری لکھتے ہیں کہ مقام اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ہے ایک جگہ، اس کا نام ہے مقام اعراف. وہاں اصحاب اعراف ہوں گے. اصحاب اعراف کون ہیں؟ کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، جہاد کی، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکے اور دوزخ میں بھی نہیں جا سکے، وہ اس جگہ سنٹر میں مقام اعراف پر رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باپ کی عزت نہیں کی ہوگی، ماں کی عزت نہیں کی ہوگی، ان کا ادب نہیں کیا ہوگا، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. اس لیے جو شہادت پائی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، جان دی، اس وجہ سے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں جان تک دے دینا لیکن پھر بھی جنت میں نہ جانا، وہ اس وجہ سے کہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہما او کما قال علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کریں اللہ قبول کرے، اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، لیکن 3 دعائیں لوگوں کی ایسی ہیں کہ جو دعا کریں تو اس میں شک نہیں ہوتا، وہ قبول ہی قبول ہیں. وہ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ کہ ایک مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوا، اس نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے قبول فرما دی. اور ایک مسافر، ودعوت المسافر، پردیسی کی دعا، اس کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے.
اور اس والد کی دعا جس نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے، اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے باپ کا بڑا مقام ہے، باپ کی بڑی شان ہے، باپ کی بڑی عظمت ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنا سکون برباد کر دیتا ہے، اپنے سکون کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے چاہے مزدوری کرنا پڑے، چاہے کسی فیکٹری میں کام کرنا پڑے، جو کچھ کرنا پڑے وہ سب کچھ کرتا ہے اپنی اولاد کی خاطر۔